لہذا مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں، مجھ کو توڑ۔ پیغمبر اسلام نے مسکراتے ہوئے اپنا ایک پیر علی کے دوش پہ رکھا، اور اس کے بعد لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ علی کو ایسا لگا کہ زمین میں دھس جائیں گے۔ حضرت نے اپنا پیر ہٹا لیا اور اس کے بعد فرمایا یا علی، بار نبوت اٹھانا میرا کام ہے، بار امامت اٹھانا تمہارا کام ہے۔ بہرحال مجھے اس روایت سے کوئی بحث نہیں ہے، دونوں ہی معصوم ہیں، ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، ایک دوسرے کی معرفت دونوں کراتے ہیں، ایک دوسرے کی عظمت دونوں بتاتے ہیں، یا مجھے کوئی بحث نہیں کرنا اس سے۔ روایت پائی گئی کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں ہے، میں نے یہ روایت آپ کے حوالے کر دی ہے۔ ہاں لیکن یہاں سے ایک بات کی تردید ضرور ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب تھے ربانی صاحب، بہت اچھی تقاریر کیا کرتے تھے، وہ بڑا نام تھا ان کا۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ بیان کیا کہ ہجرت کی شب جب حضرت غار ثور میں آئے 3 دن کے بعد، اب جب وہاں سے چلنا ہوا تو آپ کے پیر کا انگوٹھا زخمی تھا، آپ چل نہیں پا رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کو چلنے میں تکلیف ہو رہی، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ اور کاندھے پہ سوار جب حضرت ہوئے تو کبھی داہنا پیر چومتے تھے، کبھی بایاں پیر چومتے تھے۔ یہ ان کے جملے ہیں کہ پھر حضرت نے اپنا رحمت والا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ دیا۔ لیکن عزیزوں، مکے میں آنے کے بعد جب بت توڑنے کی باری آئی، یہاں آنے کے بعد یہ راز فاش ہو گیا، جھوٹ اپنے آپ کھل کے سامنے ہو گیا کہ علی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں، کوئی بہادر نہیں ہے۔ وہ علی جو در خیبر اکھاڑ چکا ہو، جس کے ایک ہاتھ پہ خیبر کا در ہو کہ جسے 40 آدمی مل کے نہ اٹھا سکتے ہو، ہلا نہیں سکتے ہو، اتنا بڑا دروازہ اس کے اوپر مسلمانوں کا لشکر ادھر سے ادھر پار کر رہے ہو، مولا کائنات اتنا وزن اٹھانے والا، جب حضرت نے اپنا ایک قدم رکھا تو علی کو لگا زمین میں دھس جائیں گے۔ تو جس کا وزن علی نہ اٹھا سکے، یہ اس کا وزن کہاں سے اٹھائیں گے؟ معلوم ہے روایت گڑھی ہوئی جھوٹی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا علی تم میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ اور بتوں کو توڑ دو۔ یہاں ایک چیز ضرور ہے کہ مولا کائنات نے جو پہلے کہا اور رسول اسلام نے اپنا پیر مولا کے کندھے پہ رکھا، اس سے ایک بات ہے کہ علی کا ادب ظاہر ہوتا ہے، علی کا لحاظ ظاہر ہوتا ہے۔ چھوٹے ہونے کے سبب تقاضا تھا اس بات کا کہ حضرت کو آپ اٹھائیں، لیکن یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ عظمت رسول کیا ہے، عظمت علی کیا ہے۔ دونوں کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر رشتوں نے فرق پیدا کیا ہے کہ رسول بڑے بھائی ہے، علی چھوٹے بھائی، رسول حاکم ہے تو علی محکوم ہے۔ تمام چیزیں یہاں شامل ہوتی ہیں۔ چنانچہ مولا کائنات دوش رسالت پہ بلند ہوئے، بت کو توڑا، ایک جھٹکا مارا، بت نیچے آ کے گرا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت علی کو نیچے اتار دیتے، بات تمام ہو جاتی، بت توڑ دیا گیا تھا، مگر رسول سوال کر رہے ہیں یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ علی کا جواب یا رسول اللہ اتنی بلندی پر ہوں کہ ہاتھ بڑھاؤں تو تاروں کو چھوں، اتنی بلندی پہ کہ میرے ہاتھ 4 ستاروں تک پہنچ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کعبے میں رسول زمین پہ کھڑے ہیں اور علی کو اپنے دوش پہ سوار کیا ہے، بت توڑنا مقصد تھا، بت توڑ دیا۔ اس کے بعد ضرورت کیا تھی سوال کرنے کی علی کتنی بلندی پہ ہو؟ اور علی کا جواب کتنی بلندی پہ ہوں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تفصیل بیان کرنی تھی، لہٰذا یہ سوال ہوا۔ وہ آیت کون ہے؟ وہ آیت ہے سورہ ابراہیم میں، جہاں خداوند عالم کلمہ طیبہ کی مثال بیان کر رہا ہے۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بالدہر باذن ربها۔ کلمہ طیبہ کی مثال اس طیب پاک درخت کے جیسی ہے
کہ جس کی جڑ گہرائی میں ہے، زمین میں ہے، اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا درخت مجھے لا کے بتائے جس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ مثال تب دی جاتی جب کوئی چیز موجود ہو، اگر موجود ہی نہیں تو مثال دینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جس کی جڑ گہرائی میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہیں، اور وہ ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر دور میں اللہ کے اذن سے پھل دے رہا ہے۔ جب چاہو اس سے پھل ملے گا، وہاں موسم کی قید نہیں ہے، ہمیشہ وہ درخت ایسا ہے کہ ہر موسم میں پھل دے رہا ہے۔ تو مجھے کوئی بتائے وہ درخت کون سا ہے؟ اب دنیا سمجھے وہ درخت کون سا ہے۔ درخت کے 3 حصے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اس آیت میں کر دیا گیا۔ ایک جڑ کا ذکر کیا گیا، دوسرے شاخوں کا ذکر کیا گیا، تیسرے پھلوں کا ذکر کیا گیا۔ جڑ ہے، شاخیں ہیں، پھل ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ رسول نے علی کو اپنے دوش پہ اٹھایا ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ بیان کر رہا ہے، درخت سے تعبیر دے کے بیان کر رہا ہے۔ جڑ گہرائی میں ہے، جس کی بنیاد جتنی گہری ہوتی ہے وہ درخت اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تو گہرائی میں جو جڑ ہے وہ جڑ لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ کی مثال ہے نا، لا الہ الا اللہ، اتنی مضبوط بنیاد ہے، اتنی گہرائی میں اس کی جڑیں ہیں تو کبھی یہ درخت ہلنے والا نہیں ہے۔ اور اس کا تنا جو زمین کے اوپر ہے، موٹا حصہ، اس کو تنا کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے۔ اور اس کے بعد تنے کے اوپر شاخیں ہوتی جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، وہ علی ولی اللہ ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے۔ کلمہ طیبہ صرف محمد رسول اللہ پہ تمام نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول کے دنیا کے سے جانے کے بعد بھی ہر زمانے میں جو پھل دے رہا ہو یہ وہ درخت ہے۔ تو اگر امامت نہ ہوتی تو ہر زمانے میں پھل نہ ملتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ علی کیا محسوس کرو، بڑی بلندی پہ ہوں، چاند ستاروں کو ہاتھ سے چھو لوں، اتنی بلندی پہ ہوں۔ اور اس کے بعد علی جب دوش نبی سے نیچے زمین پہ آئے تو مسکرانے لگے۔ کہہ رہا یا علی کیا بات ہے؟ کیا رسول اللہ اتنی بلندی سے کودا، چوٹ نہیں آئی؟ رسول مسکراتے، اٹھانے والا اللہ کا رسول تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس ضمن میں آپ بہت کچھ سنا کرتے ہیں، مجھے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ تمام بت توڑے گئے، اور بتوں کے توڑنے کے بعد پیغمبر اسلام نے چابی پھر انہی کے حوالے کر دی، اور اس دن سے لے کے آج تک اسی نسل میں کعبے کی چابی آ رہی ہے۔ کلید بردار وہی نسل ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ ابو طلحہ کی نسل کلید بردار ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان سے چابی حاصل کریں گے، پھر ان کے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور ان کے کٹے ہوئے ہاتھ کعبے کی دیوار پہ لٹکائیں گے، اور یہ لکھا جائے گا کہ یہ کعبے کے چور ہیں۔ تو آج جن کے ہاتھوں میں چابی ہے یہ کعبے کے سب سے بڑے چور ہیں، جنہیں سزا ہمارا امام آ کے دے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی منصب مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھے بڑا نیک ہے۔ مسجدوں کی ذمہ داری سنبھالنے والوں کی تو بات ہی چھوڑیے، جو کعبے کا کلید بردار ہو، جب وہ چور ہو سکتا ہے تو دوسروں کے چور ہونے میں کون سی حیرت کی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا کسی کے منصب کو دیکھ کر کے کبھی مروب نہ ہو جانا، کردار سے مروب ہونا، منصب سے نہیں۔ اب اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اطراف میں جو کفار کے قبیلے تھے وہاں پر ایک ایک وفد بھیجنا شروع کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں غالب بن عبداللہ کو بنی مدلج کی طرف بھیجا گیا۔ غالب بن عبداللہ گئے، تبلیغ اسلام کی، مگر سب نے انکار کیا، ہم مسلمان نہیں بنیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ غالب بن عبداللہ پلٹ کے آئے، پیغمبر اسلام کو آگے خبر سنائی، مسلمان کا جو لشکر یہاں موجود ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ، اصحاب و انصار کا پورا ہجوم ہے، ان لوگوں نے اصرار کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ ان پہ حملہ کر دیے، ان پہ حملہ کر دیجئے۔
حضرت نے فرمایا ان کا سردار سمجھدار عقل مند ہے، یہ کہہ کے بات کو ٹال دیا۔ دوسرے عمرو بن امیہ کو بنی دیل کی طرف بھیجا، ان لوگوں نے بھی کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہاں بھی مسلمانوں کا اصرار ہے کہ حضرت حملہ کیجیے، ان پہ حملہ کیجیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان قریب یہ لوگ آ کے مسلمان ہو جائیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ تیسرے عبداللہ ابن سہیل کو محارب کی طرف بھیجا، عبداللہ ابن سہیل گئے، محارب نے فوراً ہی کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے۔ عزیزو، یہاں پہ ٹھہر کے ایک نقطے کو واضح کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تاریخ اسلام پڑھ رہا ہوں، تاریخ کے جو موڑ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کو میں ایک چیز مسلسل بتاتا ہوا آ رہا ہوں، اس سے آپ ذرا اندازہ کریں کہ مسلمانوں میں الگ الگ نظریات کے لوگ تھے، جن میں ایک صاحب کے بارے میں آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں وہ کبھی تلوار نہیں نکالتے تھے، لیکن جب کوئی قید ہو کے آتا تھا تو ان کی تلوار نکلتی تھی، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اسے قتل کر دوں۔ تاریخ میں آپ سنتے آ رہے ہیں، میں برابر عرض کرتا رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے اذہان بھی تھے کہ جو میدان جنگ میں تلوار نہیں چلاتے تھے، بے کس و مجبور پر، بے بس و لاچار پہ تلوار اٹھایا کرتے تھے۔ دیکھیے اسلام میں گروہ کیسے اذہان ہیں، ایسے ہیں کہ جن پہ زور چلے، جو مجبور ہوں ان پہ تلوار اٹھائی جائے، انہیں قتل کیا جائے۔ تو اگر مجبوروں کو قتل کیا جائے گا تو یہ دہشت گردی ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ ذہن بھی تھا مسلمانوں میں۔ دوسرا، جب یہ لوگ واپس آئے اور آ کے بتایا کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، بنی مدلج والوں نے اور بنی دیل والوں نے، تو مسلمانوں کا یہ اصرار کہ وہاں پہ حملہ کیا جائے، حالانکہ کچھ زمانے کے بعد وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انصاف سے بتائیے، اگر اس وقت حملہ کر دیا گیا ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ نہ جانے کتنے قتل ہوتے۔ جو بچتے وہ مجبوراً تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھتے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتے، اور اگر یہ کام انجام پا جاتا تو آج تاریخ لکھنے والا چیلنج کے ساتھ یہ لکھ دیتا کہ اسلام کردار سے نہیں تلوار سے پھیلا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ نظریہ تھا کہ اب ہم میں طاقت ہے، ہمارا لشکر بڑا ہے، ہماری قوت زیادہ ہے، لہذا ہم جسے چاہے تلوار اور قوت کے زور پہ جھکا کے کلمہ پڑھائیں گے۔ مگر کردار رسول یہ ہے، کردار رسول آواز دے رہا ہے کہ کبھی تلوار کے ذریعے ہمیں کلمہ نہیں پڑھانا ہے۔ اسلام کا تقاضا کردار سے کلمہ پڑھانا ہے، تلوار سے کلمہ پڑھانا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ گروہ جو تھا، جو حملے کے لیے اصرار کر رہا تھا، ایسا نہیں کہ اس کا نظریہ بدل گیا، یہ تھے، اور بعد رسول انہوں نے وہی سب کچھ کیا جو رسول کے دور میں نہیں کر پا رہے تھے، جس کے تاریخ آج پوری داغدار پڑی ہوئی ہے۔ اسلام کے نام پہ لوگ داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ طاقت کے زور پر لوگوں کو جھکا کے کلمہ پڑھایا، لہذا کچھ لوگوں کو لکھنا پڑ گیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ اگر کردار معصومین درمیان میں نہ ہوتا تو پورا اسلام داغدار ہو جاتا، لیکن معصومین کے کردار نے آگے بڑھ کے بتایا کہ جو تلوار سے پھیلا ہے وہ کوئی اور اسلام ہے، کردار سے پھیلنے والا رسول کا اسلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اسی دوران ایک بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا۔ بنی خزیمہ یہ قبیلہ تھا، بنی مستلق کی ایک شاخ تھی بنی خزیمہ کی۔ پیغمبر اسلام نے خالد بن ولید کو اور عبد الرحمن بن عوف کو مسلمانوں کا ایک دستہ دے کر کے بھیجا۔ وہاں پہلے ہی سے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور کچھ پیغمبر اسلام سے امان نامہ لکھوا چکے تھے، چنانچہ ان کی اصلاح کے لیے وہاں پہ خالد بن ولید کو بھیجا گیا۔ خالد بن ولید کی ان سے دور جاہلیت کی دشمنی تھی، ان کے قبیلوں میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور ان جنگوں میں یہ عالم تھا کہ خالد بن ولید کے چچا کو بنی خزیمہ نے قتل کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کے باپ کو یعنی عوف کو اس قبیلے نے قتل کیا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے خالد بن ولید کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے یہ پرانی دشمنی نکالے، لہذا سب ہتھیار لگا کے کھڑے ہو گئے۔
خالد بن ولید نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، ہمارے درمیان اب کوئی دشمنی نہیں ہے۔ خالد کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے سب نے اپنے اسلحے اتار کے گھر میں رکھ دیے۔ خالد نے اذان دلوائی اور نماز کے لیے سب کو بلایا، سب نماز کے لیے آ گئے۔ نماز تمام ہونے کے بعد خالد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سب کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ ایک طرف سے سب کی گردنیں کاٹی جانے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے مخالفت کی، خالد سے بڑی تکرار کی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ خالد نے کہا وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، انہوں نے تمہارے باپ کو مارا ہے، میرے چچا کو مارا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یاد رکھنا تم اپنے چچا کا نام تو لے سکتے ہو، میرے باپ کا نام مت لینا، میرے باپ کو انہوں نے مارا ہے، بھلے مارا ہے، اور اس کے بدلے میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میرا اس سے کوئی تعارف نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کرو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ یہ کہنے کے بعد پورے بنی خزیمہ کے قبیلے میں چاروں طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے، لاشوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک طرف سے سب کو قتل کیا گیا۔ جو افراد بچے وہ بھاگتے ہوئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عبد الرحمن بن عوف ان کے ساتھ۔ جب پیغمبر اسلام نے یہ سنا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیا اور عرض کیا معبود گواہ رہنا کہ خالد کے اس فعل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں خالد سے بیزار ہوں، خالد سے بیزار ہوں، خالد کے اس فعل سے بیزار ہوں۔ حضرت نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آج مسلمان اسی خالد کو سیف اللہ کا لقب دیے بیٹھا ہے، اللہ کی تلوار کہتا ہے، جس سے رسول بیزار اسے مسلمان کہتا ہے اللہ کی تلوار۔ آپ ذرا غور کریں، اگر اللہ کی تلوار یہی ہے تو پھر اسلام کی شکل و صورت کیا بنے گی؟ جس مسلمان کے گروہ میں خالد جیسا شخص سیف اللہ کہلائے، ان مسلمانوں میں اگر پوری دنیا کو بے خطا قتل کرنے کے اقدام پائے جائے تو حیرت کی بات نہیں ہے، یہاں پرورش ہی اسی انداز پہ ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کے بعد آپ نے مولا کائنات کو بلایا، یا علی بنی خزیمہ کے پاس جاؤ اور انہیں مجھ سے راضی کرو۔ بات بگاڑنے والے بہت ہیں مگر بنانے والا علی کے سوا کوئی نہیں۔ مولا کائنات یمن کا آیا ہوا کچھ مال تھا، اسے لے کر کے بنی خزیمہ کے پاس گئے اور سب کو راضی کر کے پلٹ کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ دریافت کیا، یا علی کیا کیا؟ مولا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کا خون بہا دیا، ان کے بچے یتیم ہوئے تھے، ان کی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں، ان کی بھرپائی کی، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں جتنے مویشی ان کے مارے گئے تھے ان کے بدلے میں نے انہیں مال دیا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور بھی میرے پاس مال بچا ہوا تھا تو میں نے ان کے کتوں کے پانی پینے والے برتن کے عوض مال دیا۔ آپ سوچے کہ راضی کرنے کے لیے کتنا کام انجام دینا پڑا، پھر بھی میرے پاس مال بچا رہا، میں نے سارا مال ان پر تقسیم کیا اور یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو جاؤ۔ پھر بنی خزیمہ نے یہ کہا خدا کو گواہ رکھے ہم اللہ اس کے رسول سے راضی ہیں۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول عرض کہتے ہیں یا علی اللہ تم سے راضی، تم نے بنی خزیمہ کو مجھ سے راضی کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ باتیں بگاڑنے والے اسلام میں بہت ملتے ہیں مگر بگڑی ہوئی بات بنانے والے اگر کوئی ہے تو محمد والے محمد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور اب آئیے اس سے بڑھ کر کے اگلی منزل پہ چلوں جو بہت ہی اہم مقام ہے آج کی اس مجلس میں، خاص گفتگو اسی کے لیے ہے کہ بنی حوازن جو بڑے سرکش تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور اطراف و جوانی میں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تمام علاقوں کے بت توڑے جا رہے ہیں، تو وہ فیصلہ کن جنگ کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ بنی حوازن کا سردار مالک بن عوف، اس نے کئی قبیلوں کو اپنی طرف ملانا شروع کیا، چنانچہ اس میں حشم اور نظر 2 قبیلے اس کے ساتھ آ کے مل گئے، اور بعد میں طائف کا قبیلہ بنی ثقیف، یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام پہ پتھر برسائے تھے جب حضرت وہاں تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ یہ سب کے سب جمع ہو گئے، 5000 کا لشکر ان کا تیار ہو گیا، اور پھر انہوں نے پرپیچ راستوں سے گزرتی ہوئی ایک وادی تھی جس کو حنین کہتے ہیں، وادی حنین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، ساتھ میں اپنی عورتیں بچے اور مویشی سب لے کے گئے تھے، سارے جانور وغیرہ سب کچھ لے کے گئے تھے، اور
جب پیغمبر اسلام کو اس کی خبر ہوئی تو پیغمبر اسلام 12,000 کا لشکر لے کے ان کی طرف بڑھے۔ 12,000 وہ ہے جس میں 10,000 مدینہ سے آئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، اور 2,000 مکہ میں ہونے والے مسلمانوں میں سے ترتیب دیے گئے لشکر، پورا 12,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ لشکر لے کے حضرت حنین کی طرف بڑھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے اپنے لشکر کی کثرت دیکھ کر کے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ آج تو ہم ہار ہی نہیں سکتے، آج تو ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اب تک کا معاملہ یہ تھا کہ ہم تھوڑے رہتے تھے، دشمن زیادہ رہتا تھا، مگر آج تو ہماری لشکر کی تعداد اتنی زیادہ، ہم کثرت میں ہیں۔ پیغمبر اسلام کی تیوریوں پہ بل آئے۔ ابو بکر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لشکر کے بھروسے پہ جنگ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد و نصرت پہ کامیابی ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلے ہی نظر لگائی گئی۔ ادھر پیغمبر اسلام لشکر لے کے بڑھے۔ راستہ ایسا پرپیش تھا کہ پورا لشکر ایک ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ آگے آگے خالد بن ولید دستہ لیے ہوئے چل رہا تھا، اس کے پیچھے ایک ایک دستہ جا رہا تھا۔ ادھر مالک بن عوف نے اپنے بہترین تیر اندازوں کو پہاڑی کے دروں میں اور پہاڑی کے پیچھے ادھر ادھر چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی مسلمان کا لشکر وادی حنین میں پہنچا کہ یکبارگی انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب جو تیروں پتھروں کی بارش شروع ہوئی تو مسلمان گھبرا گیا، ایسی کھلبلی مچی کہ میدان میں کوئی نہیں جم سکا، سب کے سب فرار ہو گئے۔ 12,000 کا لشکر کہاں گیا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب پہلے ہی ٹوک دیا جائے تو بعد میں انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو بات اور ہوتی، لشکر پہ بھروسہ تھا نا تو لشکر بھاگتا نظر آیا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ نازک گھڑی آئی کہ ادھر جب انہوں کفار نے دیکھا کہ مسلمان فرار ہو رہا ہے تو ان کے حوصلے بڑھے، سب کے سب کمی گاہوں سے نکل کے میدان میں آ گئے۔ اس وقت پیغمبر اسلام کے پاس صرف 10 افراد تھے، 11واں کوئی نہیں تھا۔ ان 10 افراد میں 9 بنی ہاشم میں سے تھے، ایک غیر بنی ہاشم میں سے تھا۔ تاریخ میں لوگوں نے یہ بھی لکھا فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، مگر حقیقت یہ کہ کوئی نہیں تھا، صرف جو تھے بس یہ 10 تھے۔ اور یہ جو 10 تھے اس میں جو غیر بنی ہاشم ہے وہ رسول اسلام کی کنیز ام ایمن کے بیٹے ایمن ہیں، اور ان کے علاوہ جو 9 افراد بنی ہاشم میں سے ہیں وہ ہیں جناب عباس رسول خدا کے چچا، ان کے بیٹے فضل ابن عباس، اور ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب۔ یہ وہ ابو سفیان نہ سمجھیے گا، جناب مطلب کے پوتے جناب حارث کے بیٹے ابو سفیان، نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب، ربیہ ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ سب بنی ہاشم سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر ابن عبد المطلب مولائے کائنات موجود ہیں۔ اور انتہا یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں بیٹے موجود تھے، عتبہ بھی تھا اور معتب، یہ دونوں تھے۔ یہ بنی ہاشم کے تھے جو پیغمبر اسلام کے گرد موجود ہیں، باقی کوئی موجود نہیں تھا۔ مالک بن عوف نے دیکھا چونکہ مولائے کائنات آگے بڑھ کے دشمنوں کے صفوں میں کو درہم برہم کر رہے تھے، تنہا علی کی تلوار چل رہی ہے، یہ سب پیغمبر اسلام کو گھیرے ہوئے ہیں بنی ہاشم کہ پیغمبر اسلام پر کوئی بھی ضرب نہ آنے پائے، آپ پہ کوئی زخم نہ آنے پائے، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تنہا علی پورے دشمن سے جنگ کرتے جا رہے ہیں، تلوار چلاتے جا رہے ہیں۔ اور ادھر جناب ایمن جو رسول خدا کے سامنے تھے، مالک بن عوف نے یہ دیکھا کہ رسول کے گرد اب مسلمانوں کا لشکر نہیں ہے، بس چند افراد ہیں، گھوڑے پہ سوار بڑی تیزی سے آگے بڑھا، حملہ کیا۔ جناب ایمن آگے بڑھے، اس کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ جناب ایمن کے شہید ہو جانے کے بعد اب اس نے دیکھا کہ راستہ تقریباً صاف ہو چکا ہے، اس لیے کہ فضل بن عباس لجام پکڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے جناب عباس سنبھالے ہوئے ہیں، پیچھے ابو سفیان ہیں، داہنے بائیں عتبہ اور ماتب ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں۔ لہذا اس نے کوشش کی کہ حملہ کر کے پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ قتل کیا جائے، لیکن ایمن کے قتل کرنے کے بعد جب وہ آگے بڑھنا چاہتا اس کا گھوڑا آگے بڑھتا ہی نہیں، لاکھ کوشش کرتا اس کا گھوڑا رسول کے کھچر کے قریب تک آ ہی نہیں سکا۔ وہ کھچر جس کا نام دلدل ہے، آپ اس پہ سوار تھے، آگے نہیں بڑھا۔ آخر کار جب وہ آگے نہیں بڑھا مالک بن عوف مجبور ہو گیا۔ ادھر فضل بن عباس وغیرہ نے آگے بڑھ کے حملہ کیا تو مالک بن عوف کو پلٹنا پڑا، وہ لشکر میں پلٹ کے آیا۔ اس لشکر کا علمدار ابو جرول نام کا تھا جو بہت ہی بہادر تھا، وہ تلوار چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، مولائے کائنات جنگ میں مصروف تھے۔
पैगंबर इस्लाम ने जनाब अब्बास से कहा, चचा आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है, बुलंदी पे खड़े होकर भागे हुए मुसलमानों को आवाज़ दो। जनाब अब्बास ने आगे बढ़ के आवाज़ दी, ए बैत शजरा वालों, ए सूरह बकरा वालों, कहाँ भागे जा रहे हो, तुम्हारा रसूल यहाँ है। आवाज़ पर लोग पलटने लगे। अब जो रसूल के सामने आते थे, रसूल के सामने से शर्मा के सर झुका के गुजरते जा रहे थे। फिर मुसलमानों ने हमला शुरू किया, मुकाबला होना शुरू हुआ। इधर अबू जरवल आगे बढ़ता हुआ कई मुसलमान को शहीद कर चुका, तो उसके ज़िम्न में मौलाए कायनात उसकी तरफ मुड़े, आगे बढ़ के एक वार किया जिससे उसके ऊँट का पैर कट गया। ऊँट के गिरने के बाद तारीख में 2 ही ऊँट हैं जो मैदान जंग में तय किए गए, एक जंगे हुनैन में है, दूसरा जंगे जमल में है। यहाँ भी शैतान था, वहाँ भी शैतान था। मौलाए कायनात ने ऊँट के पैर काटे, अबू जरवल जैसे ही नीचे गिरा, मौला ने फौरन उसके 2 टुकड़े किए। और लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे बाद में बयान किया है कि अली ने जितनों को कत्ल किया, हमने खुसूसियत के साथ ये देखा कि हर एक बराबर 2 हिस्सों में तकसीम होता जा रहा था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू जरवल के कत्ल होने पर जब अलम गिर गया, अब कुफार का लश्कर फरार होने लगा। जब भागने लगे तो अब मुसलमानों की हिम्मत बढ़ी, दौड़ दौड़ के कत्ल करना शुरू किया। कत्ल करते जा रहे हैं, ये भागते जा रहे हैं। कुछ लोग कैद हुए, बाकी लोग फरार हो गए। यहाँ पर जब कुफार को शिकस्त हो गई तो कुफार भाग करके औतास गए। बनी हवाज़िन औतास के रहा करते थे, औतास मकाम उनका, वो उस तरफ पलट के गए। और मालिक बिन औफ ताइफ में आ गया बनी सकीब के साथ में भाग करके। यहाँ माल गनीमत के तौर पर 24,000 ऊँट, 40,000 भेड़ और बकरियाँ और 40,000 अतकिया चांदी, ये माल गनीमत में मुसलमानों को हासिल हुई। ये सारा माल गनीमत जमा किया गया। उसके बाद पैगंबर इस्लाम वहाँ से जंग फतह करके पलटे। आने के बाद अबू आमिर अशअरी को एक लश्कर दे करके औतास की तरफ भेजा, जहाँ बनी हवाज़िन पहुँचे थे। वहाँ गए, अबू आमिर ने जंग शुरू की। 9 आदमियों को कत्ल करने के बाद अबू आमिर शहीद हो गए। अबू आमिर के शहीद होने के बाद उनके भतीजे अबू मूसा अशअरी ने कमान संभाली और फिर जंग करते करते औतास वालों को शिकस्त दी। और उसके बाद यहाँ से जब माल गनीमत मिला तो जिस कदर हुनैन से माल गनीमत मिला था, उसी कदर यहाँ से भी माल गनीमत मिला। चुनांचे सारा माल गनीमत लिए हुए अबू मूसा अशअरी पलट करके पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हो गए। जब आप पैगंबर की खिदमत में आए तो पैगंबर इस्लाम ने सारा माल गनीमत इबाद बिन बशर अंसारी के ज़ेर निगरानी करके, जोराना एक मकाम है मक्का से कुछ दूरी पर, उस मकाम पे सारा माल गनीमत जमा करा दिया कि अभी माल गनीमत तकसीम नहीं होगा। चुनांचे इबाद बिन बशर अंसारी कुछ लोगों को ले करके माल गनीमत की हिफाजत करने लगे। इधर पैगंबर इस्लाम यहाँ से आगे बढ़ करके ताइफ का मुहासरा करते हैं। ताइफ का मुहासरा करने के बाद चूँकि पूरे ताइफ वाले एक किला है, उस किले के अंदर बंद हो गए थे। और ये मुहासरा तारीख़ में 10 से लेकर 20 दिन तक पाया जाता है, इतने दिनों तक मुहासरा था। इसमें सिर्फ तीर और पत्थर से कुछ झड़पें होती रहीं, मगर किला फतह नहीं हो सका। इस दौरान पैगंबर इस्लाम ने मौलाए कायनात को अतराफ़ के बुतों को तोड़ने के लिए भेजा। मौला एक दस्ता लिए हुए, मौला ताइफ के है, मुहासरे में नहीं है, मौला अलग काम अंजाम दे रहे हैं। इधर उधर जितने बुत मिल रहे हैं सबको तोड़ते जा रहे हैं। तोड़ते हुए मौलाए कायनात आगे बढ़ते गए, यहाँ तक के हशम के कबीले तक पहुँचे। हशम के कबीले में जब पहुँचे तो वहाँ उनका सरदार मुकाबले के लिए आया। अली के एक वार पे 2 टुकड़े हुआ, थोड़ी देर जंग हुई, सब के सब शिकस्त खा गए। वहाँ भी मौलाए कायनात ने आगे बढ़ के बुतों को तोड़ा। जब अतराफ़ के सारे बुत तोड़ चुके, कुछ माल गनीमत मिला, वो सब लेके पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए। यहाँ अभी भी मुहासरा है। जब आप हाजिर हुए और पैगंबर इस्लाम को आके सारी खबर सुनाई तो पैगंबर इस्लाम लश्कर से अलग हटकर तन्हाई में जा कर के बड़ी देर तक अली से राज की बातें कर रहे हैं। राजदाराना गुफ्तगू मौला से हो रही है। मुसलमानों के दिल कबाब हो रहे हैं। मुसलमानों को बहुत बुरा लग रहा है कि रसूल अली से राज में बातें कर रहे हैं, वो भी 2-4 मिनट नहीं, 7 यानी घंटा गुजर गया, बात होती जा रही है, बात होती जा रही है। सब तो सिर्फ देख रहे थे और दिल में कोड़ रहे थे, मगर एक साहब जो बड़े ही ज़बान दराज थे, उनसे नहीं रहा गया। वो कौन है तारीख में आप जानते, बस एक ही है जो ज़बान दराज सबसे ज़्यादा है, ये दूसरे खलीफा, उनसे रहा नहीं गया। जब पैगंबर इस्लाम गुफ्तगू तमाम करके पलटे
تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ علی سے راز میں اتنی دیر تک باتیں کرتے ہیں اور ہمیں راز نہیں بتاتے؟ پیغمبر اسلام نے پلٹ کے جواب دیا علی سے میں نے راز کی باتیں نہیں کی ہیں، علی سے اللہ نے راز کی باتیں کی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو محاصرہ طائف کے دن یہ تو بات واضح ہو گئی کہ مسلمان رسول کے کتنے ہی قریب ہوں، کتنے ہی عزیز ہوں، کیسے رشتہ دار ہوں، مگر یہاں بات واضح ہو گئی کہ جب راز کی بات آتی ہے تو سوائے علی کے کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ راز کی بات اسی سے کی جائے گی جس پہ اعتماد ہوتا ہے، جس پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ رسول کا یہ قول کہ علی سے میں نے نہیں اللہ نے باتیں کی ہیں، زبان رسول کی تھی، کلام اللہ کا تھا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ علی ہی کی وہ ذات ہے جس پہ اللہ کو بھی بھروسہ ہے، رسول کو بھی بھروسہ ہے، اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اب مسلمان خود فیصلہ کرے کہ اللہ اور رسول کے بھروسے مند کو اپنا حاکم مانتا ہے یا اس کو مانتا ہے جس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک ایک منزل گزرتی جا رہی تھی، علی کی یہ عظمت پہچانوائی جا رہی تھی۔ 20 دن کے قریب قریب گزر گیا۔ اس دوران غیلان نام کا ایک سردار طائف سے چپکے سے نکلا کچھ لوگوں کو لے کر کے۔ علی کی نگاہ پڑ گئی، علی نے پیچھا کیا اور پہلی منزل پہ جا کے مقابلہ کر کے قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہوا دوسرے بھاگ گئے۔ اس کے بعد کسی کو بھی قلعے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے، ہم گفتگو کے لیے بات کریں، ہم آئیں گے صلح کے لیے بات کریں۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا محاصرہ اٹھا لیا جائے گا۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، اپنی ہمیشہ چلانے کی کوشش کرتے تھے، نہ کہا نہیں، ایسے کیسے محاصرہ قلعہ فتح نہیں ہوا، محاصرہ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، نہیں اٹھاتے۔ دوسرے دن اوپر سے خوب تیر چلے، تیر چلنے کے نتیجے میں بہت سے مسلمان گھائل ہو گئے۔ اب یہی مسلمان آئے یا رسول اللہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ رسول مسکرائے، جب تک زخمی نہیں ہو گئے تب تک محاصرہ اٹھانے کی بات نہیں کی، تم نے بڑے حوصلے میں تھے لڑنے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا جو اپنی مرضی سے کچھ کرنے جاتے ہیں تو ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ آئے پیغمبر اسلام مکہ میں، طائف والے آئے، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم مسلمان تو ہوں گے مگر ہماری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا ہمارا جو سب سے بڑا بت ہے اسے 3 سال رہنے دیا جائے، رعایت۔ حضرت نے فرمایا کوئی رعایت نہیں ہے، بت ابھی توڑا جائے گا، لا الہ تو لا الہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے دوسری شرط رکھی، ہم مسلمان ہوں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت نے فرمایا وہ دین ہی نہیں جس میں رکوع اور سجود نہ ہو۔ عظمت نماز کیا ہے؟ وہ دین ہی نہیں ہے جس میں رکوع اور سجود نہ ہو۔ غیر مشروط طریقے پر اگر مسلمان ہونا ہو تو ہو، ورنہ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ تم شرط لگا کے مسلمان ہو۔